یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سننے کے بعد آپ اکیلے رہنے سے ڈر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر جب آپ مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ میرا نام سلیم ہے اور میری زندگی بالکل نارمل تھی۔ خوشحال گھر، پیاری فیملی اور ایک سکون بھری زندگی۔ لیکن ہم نے ایک ایسا گھر خرید لیا جو باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی پراسرار۔ ہمیں لگتا تھا یہ صرف ہمارا وہم ہے، مگر آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں رہتے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جو وہاں تھے وہ ہم جیسے ہی تھے۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں ایک ایسی داستان جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اپنے اوپر دعاؤں کا اظہار کر لیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات پر ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے آس پاس ہی گھومنے لگتی ہیں، یہ بھی سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں سلیم صاحب کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم، میرا نام سلیم ہے اور میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک عام سا انسان تھا۔ اللہ کے کرم سے میری زندگی کافی حد تک سیٹ تھی۔ میرے پاس اپنے ذاتی گھر، ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا، اور سب سے بڑھ کر میرا اپنا کاروبار تھا جو دن بہ دن ترقی کر رہا تھا۔ میرے گھر میں میرے والدین، میری بیوی اور میرے 2 بچے رہتے تھے۔ ہم سب ایک ساتھ سکون سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ایک احساس مجھے اندر ہی اندر بے چین کرنے لگا۔ میرا گھر اب چھوٹا پڑنے لگا تھا، بچے بڑے ہو رہے تھے، کھیلنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ میرے والدین اکثر کہتے کہ کمرے تنگ ہیں، ہوا کا گزر کم ہے۔ میری بیوی وہ اکثر چھت پر کھڑی ہو کر کہتی کاش ہمارا بھی کوئی بڑا سا گھر ہوتا جس میں لان ہو، پھول ہوں۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی فیملی کو ایک بہتر زندگی دوں۔ میں نے نیا گھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، روز نئے گھر دیکھتا، نئے علاقے جاتا۔ کبھی کوئی گھر حد سے زیادہ مہنگا ہوتا، کبھی گھر اچھا ہوتا مگر اس کے آس پاس کا ماحول خراب، اور کبھی ایسا ہوتا کہ گھر کے باہر سے خوبصورت لگتا مگر اندر جاتے ہی عجیب سی بے روحی محسوس ہوتی۔ میں تھک چکا تھا، لیکن پھر ایک دن میری ملاقات ایک پراپرٹی ڈیلر سے ہوئی۔ اس کا نام عمران تھا۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی تھا، صاف ستھرا لباس، ہاتھ میں فائل، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ ہر بات پوری نہیں بتاتا۔ میں نے اسے صاف صاف کہا مجھے ایک بڑا خوبصورت اور کھلا گھر چاہیے، قیمت مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی آواز میں بولا سر ایک گھر ہے مگر۔ میں نے فوراً پوچھا مگر کیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، بس سر لوگ اسے کم پسند کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن میں نے زیادہ نہیں سوچا۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اگلے دن ہم شہر سے تھوڑا باہر نکلے۔ راستہ آہستہ آہستہ سنسان ہوتا جا رہا تھا، گھروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار ہم ایک بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکے۔ گیٹ پر ہلکی سی زنگ لگی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کھلا میرے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک بڑا سا بنگلہ، سفید دیواریں، اونچی کھڑکیاں اور ایک وسیع صاف ستھرا لان۔ یہ گھر باقی سب گھروں سے الگ تھا، بہت خوبصورت مگر غیر معمولی طور پر خاموش۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں وقت رک گیا ہے۔ میں اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ حالانکہ باہر گرمی تھی، گھر کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ فرش صاف، دیواریں چمک رہی تھیں، فرنیچر ترتیب سے رکھا ہوا، لیکن ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے عمران سے پوچھا یہ گھر اتنا سستا کیوں ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر نظریں چرا کر بولا سر مالک بیرون ملک میں رہتے ہیں، جلدی بیچنا چاہتے ہیں۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ پوری بات نہیں بتا رہا، لیکن میں نے اس احساس کو دبا دیا۔ ہم نے پورا گھر دیکھا، ہر کمرہ، ہر راہداری۔ پھر ہم گھر کے پچھلے حصے میں گئے۔ وہاں ایک بڑا سا لان تھا اور اس لان کے بیچ ایک بڑا سا درخت۔ وہ درخت عجیب تھا، بہت گھنا۔ اس کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اس کے نیچے کھڑے ہوتے ہی ایک ٹھنڈی سی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی۔ چند دن بعد میں نے وہ گھر خرید لیا۔ شفٹنگ کا دن آ گیا۔ صبح سویرے ہم سب تیار تھے۔ ٹرک پرانے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ سامان ایک ایک کر کے لوڈ ہو رہا تھا۔ میری بیوی بار بار چیزیں چیک کر رہی تھی، یہ رکھ لیا، وہ تو نہیں رہ گیا۔ بچے خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی اپنے کھلونے سنبھالتے، کبھی ایک دوسرے کو بتاتے اب ہمارا بڑا سا کمرہ ہوگا۔ میرے والد خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ بھی سکون میں تھا اور ہلکی سی سوج بھی۔ میری والدہ نے گھر کے دروازے کو آخری بار دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ خیر کرے۔ ہم نئے گھر پہنچے۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، بچوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ واہ ابو، یہ تو بہت بڑا ہے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ لان کو دیکھ کر مسکرائی۔ سامان اندر لے جایا گیا۔ ہم نے پورا دن گھر سیٹ کرنے میں گزار دیا۔ صوفے اپنی جگہ رکھے، پردے لگائے، بیڈ روم سیٹ ہوئے، بچوں نے اپنے کمرے میں کھلونے سجائے اور ہر چیز کو بار بار دیکھتے رہے جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ میری بیوی کچن میں کھڑی ہو کر ہر چیز ترتیب دے رہی تھی اور بار بار کہتی، یہ گھر واقعی خواب جیسا ہے۔ شام تک سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا۔ گھر اب واقعی ایک گھر لگنے لگا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھر پہلے سے ہی آباد ہو۔ پہلی رات ہم تھکے ہوئے تھے، کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب کچھ بالکل نارمل تھا، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ سکون صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ پہلی رات سکون سے گزر گئی تھی اور یہی بات سب سے زیادہ عجیب تھی۔ اتنا بڑا، اتنا سنسان گھر، پھر بھی ایک بھی عجیب چیز محسوس نہیں ہوئی۔ اگلی صبح میں فجر کے وقت آنکھ کھلنے پر باہر نکلا۔ گھر کے اندر ہلکی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں گونجنے لگے۔ میں باہر لان میں چلا گیا۔ ہوا ہلکی ٹھنڈی تھی اور گھاس پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے۔ پھر میری نظر اس درخت پر پڑی، وہی بڑا گھنا درخت۔ دن کی روشنی میں بھی وہ کچھ الگ ہی لگ رہا تھا، جیسے اس کے سائے عام درختوں سے زیادہ گہرے ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں اس کے نیچے پہنچا، ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے بازو کو رگڑا اور خود سے کہا، شاید صبح کی ٹھنڈ ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سلیم، میں چونک گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری بیوی کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ درخت کو دیکھنے لگی، پھر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ درخت اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں، تم بس نئی جگہ کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہی ہو۔ لیکن اس نے دوبارہ اس درخت کی طرف دیکھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آج پورے گھر کو اچھی طرح چیک کروں گا، ہر کمرہ، ہر کونا۔ میں ایک ایک دروازہ کھولتا گیا۔ کچھ کمرے بالکل خالی تھے، کچھ میں پرانا فرنیچر رکھا ہوا تھا، لیکن ایک بات کامن تھی، ہر کمرہ
غیر معمولی حد تک صاف تھا، جیسے کل ہی کسی نے اسے صاف کیا ہو۔ جب میں اوپر والے فلور پر گیا تو ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور جیسے ہی ہینڈل پکڑا، دروازہ خود بخود ہلکا سا کھل گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر آہستہ سے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، مگر ایسا لگا جیسے ابھی ابھی کوئی یہاں سے گیا ہو۔ ابو، نیچے سے میرے بیٹے کی آواز آئی۔ میں چونک کر پیچھے ہٹا اور نیچے آ گیا۔ ابو، ہم باہر کھیلنے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ لان میں ہی رہنا، باہر نہیں جانا۔ جی ابو۔ وہ دونوں باہر بھاگ گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی باہر چلا گیا۔ بچے لان میں کھیل رہے تھے، مگر وہ اکیلے نہیں لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تم ادھر آؤ نا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ ہنس کر بولا۔ ابو، ہمارا دوست ہے۔ کون دوست؟ اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ۔ میری نظر فوراً درخت پر گئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری بیٹی بھی بولی، وہ ہمیں کھیلنا سکھا رہا ہے۔ میرے جسم میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً کہا، بس اندر جاؤ دونوں۔ وہ دونوں ناراض ہو گئے، مگر اندر چلے گئے۔ شام ہو گئی، گھر میں ہلکی روشنی تھی اور باہر اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ وہ درخت اب اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ دوسری رات ہم سب اپنے کمروں میں سو گئے۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں کیوں، جیسے کسی نے مجھے جگایا ہو۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر اچانک میں نے سر اٹھایا۔ یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں بستر سے اٹھا اور دروازے تک گیا۔ دروازہ کھولا، باہر اندھیرا تھا اور راہداری خالی۔ میں نے خود سے کہا، یہ میرا وہم ہوگا، اور واپس آ کر لیٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی آنکھ بند کی، مجھے واضح سنائی دیا سرگوشیاں، جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ بات کر رہا ہو، بالکل میرے کان کے قریب۔ میں جھٹکے سے اٹھا، پورا کمرہ خالی تھا۔ اس رات کے بعد میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور شاید جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ رہے ہیں اور ہماری جگہ لینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری رات کے بعد سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ صرف وہم نہیں رہا، یہ کچھ اور تھا۔ اگلی صبح میں نیند سے اٹھا تو میرے سر بھاری تھا، جیسے پوری رات سویا ہی نہ ہوں۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے میرا دل رک سا گیا۔ ایسا لگا جیسے آئینے میں میرا عکس ایک لمحے دیر سے حرکت کر رہا ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں جھپکیں، سب نارمل ہو گیا۔ میں نے خود سے کہا، بس تھکن ہے۔ ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے، مگر ماحول بدل چکا تھا۔ میرے والد خاموش تھے، بہت زیادہ خاموش۔ میری والدہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا؟ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور آہستہ سے کہا، کل رات کوئی میرے کمرے میں آیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون؟ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، وہ تم تھے۔ میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ میں؟ ہاں، تم دروازے پہ کھڑے تھے، مگر تمہاری آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ میں کچھ بول نہیں پایا۔
کیونکہ کل رات میں نے اپنے کمرے سے نکلا ہی نہیں۔ اس وقت میری بیٹی ہنسنے لگی۔ امی جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہم سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بولی، کل رات ہمارے کمرے میں آئے تھے ابو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نہیں آیا تھا۔ وہ ہنس کر بولی، آپ تھے، مگر آپ کچھ بول نہیں رہے تھے، بس ہمیں دیکھ رہے تھے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اسی دن میرے والد نے کہا، سلیم، ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، ابو بس چند دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اندر سے میں خود بھی ڈرنا شروع ہو گیا تھا۔ شام کو میں دوبارہ اسی درخت کے پاس گیا۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ہوا نہیں چل رہی تھی، پھر بھی اس کی شاخیں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا اور میرا خون جم گیا۔ درخت کے نیچے مٹی تھی، چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان، لیکن وہ سیدھے نہیں تھے، وہ الٹے تھے۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے آواز آئی، سلیم۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں دوڑ کر اندر گیا۔ اس رات ہم سب ایک ہی کمرے میں سونے لگے۔ کوئی بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ رات تقریباً 3 بجے اچانک دروازہ کریک آہستہ سے خود بخود کھل گیا۔ ہم سب جاگ گئے۔ کمرے کے باہر اندھیرا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا دروازے کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا، اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی میں آیا اور میری سانسیں رک گئیں۔ وہ میں خود تھا، لیکن اس کی آنکھیں مکمل سیاہ اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی ڈراؤنی مسکراہٹ تھی۔ میری بیوی چیخ پڑی، بچے رونے لگے، اور وہ چیز جو میرے جیسی لگ رہی تھی آہستہ سے بولی، اب تمہاری باری ہے۔ اس لمحے پورے گھر میں آوازیں گونجنے لگیں، ہنسی، سرگوشیاں، قدموں کی چاپ، اور پھر ہم نے دیکھا گھر کے ہر کونے میں ہماری ہی شکل کے لوگ کھڑے تھے۔ سب کی آنکھیں سیاہ تھیں اور سب ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میرے والد نے کانپتی آواز میں کہا، یہ انسان نہیں ہے۔ اور تب مجھے سمجھ آیا، وہ اس گھر میں نہیں آئے تھے، ہم ان کے گھر میں آ گئے تھے۔ تیسری رات کے بعد گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ اب خاموشی پہلے جیسی پرسکون نہیں تھی۔ ہر کمرے، ہر راہداری میں چھوٹی چھوٹی آوازیں، قدموں کی چاپ، سرگوشیاں۔ ہمیں لگتا تھا جیسے کوئی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہم کمرے میں اکیلے کیوں نہ ہوں۔ چند دن گزر گئے، لیکن ہر رات ایک عجیب سا تجربہ دہرا۔ پہلی بار میری بیوی نے کہا، سلیم، میں رات کو اکیلی نہیں رہ سکتی، اور وہ بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرے والد بھی خاموش رہنے لگے تھے، ہر وقت دعائیں پڑھتی رہتی، لیکن اندر سے وہ سب پریشان لگ رہے تھے۔ ایک رات میں نے خود محسوس کیا، درخت کے سائے کچھ حرکت کر رہے تھے۔ پہلے تو میں نے اسے اپنی آنکھوں کا وہم سمجھا، مگر پھر ایک چھوٹی ہنسی سنائی دی جو بالکل بچوں جیسی لگ رہی تھی، مگر عجیب ڈراؤنی۔ میں دوڑ کر اندر گیا۔ بچوں نے کہا، ابو، وہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور تب سے کچھ واضح ہوا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہم سب اپنے کمرے میں سو رہے تھے، تھکن سے خواب میں جانے ہی والے تھے۔ پھر ہوا رک گئی اور گھڑی کی ٹک ٹک بھی بند ہو گئی۔ ایک آہستہ سی سرگوشی آئی، ہم یہاں ہیں۔ میری بیوی چیخ ماری۔ میں فوراً اٹھا اور کمرے میں دیکھا 6 لوگ ہماری طرح کے۔ ان کی آنکھیں سیاہ، مسکراہٹیں عجیب، اور وہ ہماری شکل کے تھے۔ بچوں نے کہا، یہ ہمارے دوست ہیں۔ میں نے کانوں پہ ہاتھ رکھا،
یہ سننا ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کی آوازیں تو ہماری یادوں میں سے نکلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میرے والد نے کہا ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے جواب دیا ابو نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اسی رات ہر دروازہ، ہر کھڑکی بہت آہستہ سے خود بخود کھلنے لگی۔ گھر میں روشنی کبھی جلی، کبھی بجھ گئی، اور ہر کمرے میں ہماری طرح کی 6 شکلیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ میرے دل نے کہا ہم اب اس گھر سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے بچوں کو پکڑا، میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہم سب نے ایک کمرے میں جمع ہو کر بیٹھنا شروع کیا۔ اور پھر ان لوگوں نے آہستہ سے ہمارے پاس آنا شروع کیا۔ پہلے بچہ ہمارے بیٹے کے پاس آیا اور اس سے کہا ہمیں چھوڑنے کا ارادہ مت کرنا۔ پھر والدین ہمارے والدین کے پاس آئے اور ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، جیسے انہیں پوری طرح اپنے اندر شامل کر رہے ہوں۔ میری بیوی کے ساتھ وہ عورت آئی اور آہستہ سے بولی یہ گھر اب سب کا ہے، تمہاری زندگی ہماری زندگی کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب دوبارہ کھولیں وہ 6 لوگ ہمارے گھر کے ہر کونے میں موجود تھے، ہمیں دیکھ رہے تھے، ہماری ہر حرکت جانچ رہے تھے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ دن بعد ہم سب کو سمجھ آ گیا، یہ گھر ہم سب کی نئی حقیقت بن چکا تھا۔ اب گھر میں سکون کبھی نہیں آیا۔ بچوں کو کھیلنے دیتے ہوئے ہماری فیملی اور وہ فیملی، ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے۔ دن کے وقت ان کے قدم گونجتے، رات میں ان کی سرگوشیاں ہمارے کانوں میں رہتیں، اور ہمیں سمجھنا پڑتا کہ ہم نے صرف یہ گھر نہیں خریدا، ہم نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنا قبول کر لیا۔ آخر میں جب ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے دیکھتے تو یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوئی، ہم اکیلے نہیں تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ یہ گھر اب ہم سب کی منزل اور قید دونوں تھا۔ یہ تھی سلیم کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی اور کہانی سننے کے لیے سبسکرائب کریں گھوسٹ اسٹوریز کو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔